اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اس حوالے سے کہ سیکس اتنا پوٹنٹ جذبہ تھا، اس کے لیے اسی قسم کا ڈسپلن چاہیے تھا جسے لوگ اسلام کی کمزوری بتا رہے ہیں، وہ اسلام کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اسی لیے دیکھیں جو لوگ نان مسلم سے مسلمز ہو رہے ہیں وہ حجاب کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں، اور وہ خود بتاتی ہیں کہ ہم سیکیور فیل کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کے سیکس ڈسپلن کی وجہ سے۔ یہاں پہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک بیوی اپنے خامند کے ساتھ مخلص ہے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جو نامحرم رشتے ہیں وہ بھی پریکٹسنگ جو مسلمان ہیں وہ حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو وہی رسپیکٹ دیں جو اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو اور بہنوں کو وہ دیتے ہیں، اسی سیکس ڈسپلن کی وجہ سے۔ فرائڈ نے تو ابھی آ کے 20ویں صدی میں یہ بات کی ہے کہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے انسانیت میں، لیکن قرآن پاک نے تو یہ ٹروتھ بہت پہلے ہائی لائٹ کیا تھا سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، آراستہ کر دی گئی ہیں خواہشات کی محبتیں لوگوں کے لیے، پہلے نمبر پر عورتیں، اس کے بعد بیٹے، سونا چاندی، باقی چیزوں کا ذکر ہوا، لیکن پہلے نمبر کے اوپر عورتیں، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ عورتوں کے لیے مرد۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 1 زبان، اور نمبر 2 شرمگاہ۔ اس کی حفاظت کر لے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی گارنٹی لے لے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، نفس آرزو کرتا ہے، یہ نفس کا زنا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب اسلام اس کا سلوشن دیتا ہے، نکاح اور الٹیمیٹلی شادی کی شکل میں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ النور، بلکہ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے تو نکاح اور شادی کا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے۔ اسلام کا تو فخر ہے کہ اسلام مجرد زندگی گزارنے میں بلیو نہیں کرتا کیتھولک کے پاپس کی طرح، جو چیز بعد میں پروٹیسٹنٹ کو سمجھ آ گئی حضرت مارٹن لوتھر کی وجہ سے۔ ہاں، حضرت مارٹن لوتھر نے خود پھر ایک نن کے ساتھ شادی کی، اس کے بچے ہوئے، اور اس کے بعد سے کرسچینٹی کے اوپر سے یہ وبال ٹلا اور کرسچنز نے شادیاں کرنی شروع کی۔ اس سے پہلے تو اسے گناہ سمجھا جاتا تھا، ایٹ لیسٹ نیکوکار لوگوں کے حق میں۔ تو اسلام کا تو فخر ہے کہ وہ ایک خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے، اس لیے نبی الاسلام نے اس کی ترغیب بھی دلائی۔ قرآن پاک تو اس سے بھرا ہوا ہے اس ٹاپک سے۔ البتہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث جو کریٹیکل ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت سے مراد اس کی جنسی استطاعت بھی ہے اور فائنینشل استطاعت بھی ہے کہ فیملی کا خرچہ وہ چلا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے۔ بے شک نکاح کرنا، شادی کرنا آنکھوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے، تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو کوئی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ اب یہ جو آخری حصہ ہے اس نے بتا دیا کہ وہ استطاعت کیا تھی۔ استطاعت سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ نامرد ہے، یہ تو ٹاپک ڈسکس نہیں ہوا۔ اصل چیز ڈسکس ہوئی کہ اس کے پاس فائنینشل استطاعت ہے کہ وہ فیملی کا خرچہ چلا سکتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ استطاعت نہیں ہے تو روزے کے ذریعے آپ شہوت کو ٹھنڈا کرو، یعنی اپنی شہوت کو ایڈریس کرنا ہے تو روزے رکھ کر۔ ہاں، شادی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔
اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کی دولت، نمبر 2 اس کا خاندان حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. پہلے نمبر پہ جو چیز کنسیڈر کیا کرو وہ دینداری ہے. باقی چیزیں بھی آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ ضرور کریں، لیکن دینداری کو آپ پرائورٹی دیں. اب وہ لوگ جو بیچارے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہ کر سکیں، ان کے لیے ایک تو سولوشن یہ ہے کہ وہ روزے رکھیں. اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو پاک دامن ضرور رکھیں. اس کا ذکر بھی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ استطاعت نہ پائیں نکاح کرنے کی تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں. حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. یعنی جب ان کے پاس فائنینشل طاقت ہو اس وقت تک اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں اور کسی برائی کی طرف مائل نہ ہو. برائی کی جتنی شکلیں ہیں وہ جو سیکس کو ایڈریس کرنے والی ہیں وہ سب کی سب منع ہے. سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے 5 کریٹیکل آیات اور 7 صحیح الاسناد احادیث اسی کانٹیکسٹ میں کور کروں گا انشاءاللہ تعالی ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آ جائے. پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 268. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا رہتا ہے محتاجی کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں میں پڑو. یعنی یہ 2 ٹولز ہیں شیطان کے. نمبر 1 مفلسی کا ڈر، اس کی وجہ سے ظاہر انسان دولت کماتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز گنوا دیتا ہے. نمبر 2 بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اس کی طرف سے، وَفَضْلًا، اور فضل کا. شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ مفلسی کا ڈر اور بے حیائی کی طرف مائل کرنا. اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. یعنی اللہ سے مغفرت اور فضل کے طلبگار رہو، بجائے شیطان کے ہتھے چڑھ کے بے حیائی میں مبتلا ہو یا حلال اور حرام کی تمیز کو گنوا دو. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی چال بتا دی. اب دوسری آیت سورۃ النور کی آیت نمبر 21، یہ مزید ٹاپک کو کھولے گی. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. شیطان کے راستے ایک سے زیادہ ہیں. واحد کے صیغے کے ساتھ حق کا راستہ بیان ہوا، اور شیطان کے راستے جمع کے صیغوں کے ساتھ، یعنی بے شمار راستے ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے راستوں کی، قدموں کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو بے شک وہ تو پھر حکم دے گا بے حیائی کا اور گناہ کے کام کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کے پاس سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں کا ہے، گناہ کے کاموں کا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کے اوپر بھاری ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے. ظاہر ہے 5 وقت نماز پڑھنا طبیعت پہ بھاری ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا طبیعت پہ بھاری ہے، رزق حلال کمانا طبیعت پہ بھاری ہے، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا یہ طبیعت پہ بھاری ہے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا. تو ان تمام ناگوار چیزوں کو آپ کراس کریں گے تو جنت تک پہنچیں گے. اور آگے الفاظ ہیں جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. بظاہر دیکھنے میں خوشنما چیزیں ہیں، دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں. کتنی حیران کن بات ہے. اور بخاری مسلم کی اس حدیث کو وہ حدیث کھولتی ہے جو جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جنت کو ذرا وزٹ کریں.
وہ جنت وزٹ کر کے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جنت کو کیسا پایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اتنی بہترین جنت بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اپنا تن من دھن نہ لگا دے جنت تک پہنچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو ذرا، صبر کرو۔ ہائے ہائے ہائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، رزق حلال کی مشقت، شرمگاہ کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کی مشقت، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کی مشقت، نمازوں کی مشقت، غسل اتارنے کی مشقت، روزوں کی مشقت، مال نکالنے کی مشقت زکات کی شکل میں۔ یہ ساری ناگوار چیزیں ہیں طبیعت کے اوپر، ان سے ڈھانپ دیا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا جنت دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام جب جنت کی طرف گئے تو کہا کہ یا اللہ اب مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، اتنے مشکل ٹیسٹ رکھتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوزخ کی طرف بھیجا، واپس آئے، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس قسم کی حرکت کرے کہ اس عذاب میں جائے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ساری جنت میں ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا، صبر کرو، آ جا تجھے بتاتے ہیں، یہ ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ وہی حدیث بخاری مسلم کی اور یہاں پہ کھل کر آئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو کہا آپ ذرا جا کے وزٹ کریں، وزٹ کر کے انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا اب کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، اتنی خوشنما چیزیں ہیں۔ اس لیے یہاں پہ آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے جو آخرت میں افطار ہونا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کو جس نے دنیا میں بڑی مشکل کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کر کے بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگواؤ، صرف ایک پھیرا لگواؤ۔ جنت کا پھیرا لگے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کیونکہ اتنا بڑا انعام ملنے والا تھا وہ بھول جائے گا اس تکلیف کو۔ اور جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری، آخرت کی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اسے ذرا ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا۔ دوزخ کا پھیرا جب لگے گا تو وہ دنیا کی ہر آسائش کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں کوئی آسائش دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم دنیا میں نے کوئی آسائش نہیں دیکھی، اگر یہ انجام ہونے والا تھا۔ تو بھائی یہ اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ان قید خانے میں آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں تو تھوڑی سی قید بھوگ چکا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی اس دنیا سے باہر ہے قید خانہ۔ اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے قید خانے کی سی زندگی ہو، یعنی آپ نے ان باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کی ہیں، حدود اللہ، حلال اور حرام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کافر کے لیے جنت ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ جو شخص دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت اس کی اپنی مرضی کی ہوگی۔ دنیا اور آخرت برابر بھی ہوتے نا تب بھی آخرت بہتر تھی۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر یہ بھی سمجھانے کے لیے انفینٹ یہ آخرت کی زندگی ہے۔ کمپیرزن ہی کوئی نہیں، کیونکہ موت تو آنی نہیں ہے نا۔ تو آخرت کی زندگی کمانے کے لیے انسان کو پھر بے حیائی کے کاموں سے بچنا پڑے گا اور گناہوں کے کاموں سے۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے شیطان کہ بے حیائی کے کام کرو اور گناہ کے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا، پاک نہ ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ پاک کر دیتا ہے، اور کسے چاہتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جان بوجھ کے نہیں وہ کرے گا کسی کو۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ تیسری آیت وہ بھی سورۃ النور کی آیت نمبر ہے 19۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کرواتے ہیں اور نیچے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں اور میمز بنا رہے ہوتے ہیں۔
سورہ النور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے دنیا میں کون سا عذاب ہے؟ جب ان لوگوں کی حقیقت سوشل میڈیا کی وجہ سے باقی لوگوں کو پتہ چلتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں ایسے لوگ اپنی فیملی کا بھی سامنا کر سکتے ہیں جن کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں؟ دیکھیں نا، حرکتیں تو انہوں نے کی ہوئی ہیں، اس وقت تو اس گناہ کا مزہ لے رہے تھے، ابھی تو آخرت کا عذاب بھی باقی ہے، یہ صرف دنیا کی ذلت ہے۔ ایسے لوگوں کی جب ویڈیوز لیک ہوتی ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کا سامنا کیسے کرتے ہوں گے کہ پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ حضرت صاحب کیا کرتے رہے؟ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ چوتھی آیت، مردوں اور عورتوں کے لیے کمپلیٹ یہ سولوشن ہے بے حیائی سے بچنے کا، غض بصر یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ سورۃ النور آیت نمبر 30 اور 31، قل للمؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے فرما دو، مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، یعنی مردوں کو پہلے نمبر پہ حکم ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ مردوں کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ان کے کاموں کو۔ اب عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین کی عورتوں سے بھی کہو، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں کسی پہ، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو خود بخود ظاہر ہو جائے، مثلا اگر کسی عورت کا قد اونچا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا قد تو چھوٹا نہیں کر سکتی، یہ عورتوں کے لیے ظاہر خوبصورتی والا معاملہ ہے، تو اس کو تو وہ نہیں چھپا سکتی۔ اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال کر رکھیں، یعنی عورتوں کے لیے ایک ایکسٹرا لباس ہے اوڑھنی والا، تاکہ ان کا سینہ جو ایک اٹریکشن کا ذریعہ ہے وہ بھی چھپا رہے۔ کپڑے تو انہوں نے پہننے ہیں، اوڑھنی بھی ایک اوپر لینی ہے۔ اور پھر ساتھ ذکر ہوا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا مگر، مختلف رشتہ داروں کا ذکر ہوا کہ اپنے بیٹوں کے آگے، اپنے بھانجوں کے آگے، بھتیجوں کے آگے، اسی طریقے سے سسر، یہ وہ سارے محرم رشتے ہیں جن کے سامنے اگر کوئی عورت چہرہ کھول کے بھی آ جائے تو پردے والا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی میں جا کے اینڈ پہ ذکر ہوا اسی آیت مبارکہ میں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ پاؤں اپنے زمین پر اس طریقے سے نہ ماریں، لِيُعْلَمْ، کہ جانچا جائے، مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، لوگوں کو یہ پتا چل جائے جو ان کی چھپی ہوئی زینت ہے، یعنی اگر پاؤں میں انہوں نے کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس زیور کی چھنکار بھی باہر سنائی نہ دے۔ اب مجھے بتائیں، جو خدا آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی نامحرم نہ سنے، کہ ان کے دل میں کوئی اٹریکشن والا جذبہ نہ آئے، وہ خدا اسی مزاج کے ساتھ اجازت دے گا کہ عورتیں اپنے بال کھول کر، چہرہ کھول کر لوگوں کے سامنے آ جائیں؟ یہ لاجیکلی ایک کلیئر کٹ بات ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک تو چہرے کا پردہ ضروری ہے، اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب ان کے اوپر تہمت لگی منافقین کی طرف سے اور کچھ اہل ایمان بھی اس میں شامل ہوئے، نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ جب بھی قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیتے تو ایک بندے کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے جو رہ جانے والا سامان سمیٹتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ کا ہار گم گیا، وہ لمبی حدیث ہے، حدیث افک، میں نے ویڈیوز میں بیان کی ہوئی ہے۔ بہرحال سیدہ عائشہ وہیں پر بیٹھی رہی کہ قافلے والوں میں سے کوئی بندہ آئے گا تو مجھے لے جائے گا۔
اور وہ کہتی ہے میں ایک جگہ پہ بیٹھ گئی, میں نے اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈال لی اور مجھے اونگ آ گئی, جس کی وجہ سے میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا. اور نبی اسلام کے وہ صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ ہیں, تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ عائشہ کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا, اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ اونگ آنے کی وجہ سے میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا, اور آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا, اس لیے اس نے پہچان لیا. یعنی آیت پردہ نازل ہونے کے بعد تو امہات المومنین چہرے کا پردہ کرتی تھی, اور وہ صحابی جس کے ساتھ پھر سیدہ عائشہ کے حوالے سے تہمت لگائی گئی, صفوان بن معطل ہی تھے. بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے اماں کو اونٹ پہ بٹھایا اور خود آگے چلتے ہوئے مدینہ شریف آئے. لوگوں نے چیما گوئیاں شروع کر دی. لوگ تو آپ کو پتا ہے اس قسم کی چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں جو اسلام دشمن لوگ ہیں, اور پھر کچھ بھولے والے مسلمان بھی اس سسٹم کا حصہ بنے. بہرحال اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حوالے سے بالکل ستھرا ہی اٹھایا, وہ مجردی زندگی کے ساتھ دنیا سے اٹھائے گئے. ان کی شادی نہیں ہوئی, کچھ عرصے بعد وہ ویسے ہی فوت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عورتوں سے اس حوالے سے مکمل ہی محفوظ رکھا, چاہے جائے کہ کسی پاک باز عورت کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا. بہرحال اس میں الفاظ موجود ہیں کہ مجھے انہوں نے اس لیے پہچان لیا کہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. اب ہمارے جو استاد ہیں غامدی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے پردہ. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ امہات المومنین اگر امت کے لیے رول ماڈل نہیں ہے تو اور کون سی عورتیں ہوں گی؟ نمبر 1. نمبر 2, استاد غامدی صاحب اور ان کے استاد امین احسن اصلاحی صاحب کی ڈاکٹرن میں اللہ کا مزاج تو یہ ہے کہ زیور کی چھنکار بھی باہر سنائی نہ دے. وہ اللہ جو ایک عورت کے زیور کی چھنکار کو باہر نامحرم تک پہنچنے کو ناپسند کرتا ہے, وہ کس طرح اجازت دے گا کہ عورتیں بال کھول کر نامحرم مردوں میں گھومے پھریں یا چہرہ کھول کر پھریں؟ شرم آتی ہے آپ کو نقاب کرتے ہوئے؟ میڈیکل ماسک یوز کر لیں, سفیشنٹ ہے. کرونا کے بعد تو ویسے ہی یہ لیجیٹمائز ہو چکا ہے. چوتھی بات, سورۃ الاحزاب میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے صرف امہات المومنین کے لیے پردے کا ذکر نہیں آیا, بلکہ اہل ایمان کی عورتوں کے لیے بھی آیا ہے. وہ ہے یہ 5واں ریفرنس, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے فرماؤ, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کی عورتوں سے. تینوں کا ذکر آیا. ویسے تو بیٹیوں میں بھی امت کی بیٹیاں شامل تھی, کیونکہ نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن یہاں پر تینوں کو الگ ذکر کیا, اپنی بیویوں سے کہو, اپنی بیٹیوں سے کہو, اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں. اور مومنین کی عورتوں سے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں. جلباب کہتے ہی اس کو ہیں, اردو میں ہم گھونگھٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, جو ہندوؤں کے اندر آج بھی رائج ہے. یعنی چادر کا حصہ یوں آگے لٹکا دینا جس میں صرف سامنے والا وہ حصہ نظر آئے, جس میں وہ چلتے ہوئے کوئی دقت محسوس نہ کریں. اس لیے ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر سار صاحب, وہ کہتے تھے کہ یہ برقع درست نہیں ہے, جلباب ہونا چاہیے اس طرح کا. اور اگر کسی نے برقع پہننا ہے تو وہ عورت ایک آنکھ کھول کے رکھے, ایک کو بند کرے, تاکہ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی بھی ظاہر نہ ہو. لیکن یہ بہت غلوب ہے, میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. نہ یہ عورتوں نے جو دستانے پہنے ہوئے ہیں, وہاں جون جولائی کی گرمیوں میں بھی حرمین میں ایسی عورتیں ہیں, ان کے جذبے کو سلام ہے, لیکن یہ ایگزیجریشن والا ہی معاملہ ہے. ان کو کالے دستانے بنائے ہوتے ہیں, دھوپ میں بیچاری بیٹھی ہوتی ہیں, اور مکمل انہوں نے یہاں تک بھی انہوں نے آنکھوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ چڑھایا ہوتا ہے. بہرحال یہ وہ چیز ہے جو آپ کی بیسک نیڈ ہے. آنکھیں کھول سکتے ہیں, جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا برقع ہے, خواہ وہ بلیک کلر میں ہو, بلو کلر میں ہو, وائٹ میں ہو, براؤن میں ہو, جس طرح کا مرضی ہو, یا ایران کے اندر چادریں چلتی ہیں بڑی, کوئی بھی ہو, بہرحال چہرے کو ڈھانپا جائے.
اگر کوئی نہیں بالکل کر سکتا اس طرح کا کام تو ایٹ لیسٹ بڑی چادر اوپر لے کر میڈیکل ماسک یوز کر لے، بال ظاہر نہ ہو اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین کی عورتوں سے بھی ساتھ فرماؤ، اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ ساتھ، کہ وہ اپنے چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر ڈال کے رکھیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ پہچانی جائیں گی کہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ بیسیکلی اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے کہ یہودیوں نے اس طریقے سے ایک مسلمانوں کی عورت کو چھیڑا تھا، اور اس کے بعد پھر لڑائی ہوئی، اس میں ایک انصاری صحابی بھی شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے کسی واقعے کے اوپر ہی پھر آیات نازل ہوتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سرکمسٹانسز کے اوپر آیات نازل ہوتی ہیں، لیکن پھر ان کا حکم جو ہے وہ جنرل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 آیات تھیں جو میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ کور کی۔ اب آخر میں مختصر سے وقت میں 7 احادیث انشاءاللہ تعالیٰ کور کروں گا سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب آ جائیں ان احادیث کی طرف۔ احادیث تو بہت زیادہ ہیں، میرا خیال ہے جتنی آیات میں نے کور کی اور اس کے ذیل میں احادیث بیان کر دی وہ کافی ہے، لیکن سیکس ڈسپلن سے متعلق یہ 7 احادیث جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے یا طواف کعبہ کے 7 چکروں کی نسبت سے، اگر کوئی عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج عمرے کا معاملہ آسان کرے، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کا مقدر جہنم ہونے والی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے جو غض بصر کا حکم دیا مومنین مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، کہ اے نبی انہیں حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ احادیث مزید اس مضمون کو مضبوط کرتی ہیں۔ جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں پر 2 اجنبی مرد و عورت الگ سے کسی جگہ پر ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ ایک تو نا پبلک گیدرنگ میں لوگ اکٹھے ہیں، وہ معاملہ الگ، 2 مرد و عورت بالکل الگ سے ہو، نہ محرم ہو، تو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے، یعنی شیطان ان کو برائی کی طرف آمادہ کر سکتا ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ پوچھا گیا دیور سے متعلق، تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور بھی اپنی بھابھی کے ساتھ الگ نہیں ہو سکتا۔ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں تو خاندانی نظام کے اندر ظاہر ہے نگاہوں کی حفاظت ہوگی، وہاں پر تو چہرے کا پردہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ بال وغیرہ تو کور ہو، لیکن وہ بھی الگ سے کسی جگہ پہ نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ بھی فتنہ جڑا ہوا ہے۔ ہوتا کم ہے یہ، لیکن فتنہ جڑا ہوا ہے۔ آج کل تو اس قسم کے منحوس ڈرامے اور فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں جس میں اس معاملے کو اس طرح اجاگر کیا جاتا ہے جس طرح دنیا میں ہر گھر کے اندر یہی چکر چل رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، بہت کم ہوتا ہے، لیکن اسلام نے سیکس ڈسپلن میں اس کو بھی منع کر دیا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اچانک اگر نامحرم پر نظر پڑ جائے تو کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ فوراً اسے ہٹا لو۔ اسی حدیث سے وہ مسئلہ ڈیڈکٹ کیا گیا کہ پہلی نظر معاف ہے، لیکن پہلی نظر معاف سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نامحرم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں اور وہ پہلے یوں کر کے دیکھیں اور پھر جب تک دیکھ سکتا ہے دیکھے اور کہ جی پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر سے مراد ہے پتہ چلنا، ہاں، پہلی نظر میں گھر نہیں چھوڑ کے آنا اسلامی بہن کو، ہاں۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں خود نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی ایک خاص ایونٹ کے اگینسٹ صحابہ کرام کو ایجوکیٹ کیا۔ آپ علیہ السلام کی اچانک نظر کسی نامحرم عورت پہ پڑی، وہ سامنے سے گزر رہی تھی، آپ اپنی بیوی سیدہ زینب کے پاس گئے، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر صحابہ کرام میں آئے اور فرمایا کہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ عورت کے ذریعے انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر تمہاری اچانک نظر کسی عورت پر پڑے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ تاکہ اس عورت کا خیال تمہارے دل سے جاتا رہے۔ یعنی پریکٹیکلی تو ظاہر ہے کوئی بھی عورت کسی شخص کے لیے اٹریکٹفل اسی وقت تک ہے اس پوائنٹ آف ویو سے جب تک وہ اس کے پاس نہ آئے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں
کہ شادی شدہ لوگ زیادہ اس قسم کی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں جو ہونا چاہیں. جو نہ ہونا چاہیں تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو بےچارے ایک بیوی بھی سنبھال لیں, اس کے حقوق پورے کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن نبی الاسلام نے یہ بتا دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے, کہ آپ نے اس قسم کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اپنی بیوی کے پاس جانا ہے, اور یہ نکاح ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. 5ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے, نبی الاسلام نے پریکٹیکلی اس پہ عمل کر کے بتایا کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بیعت کی خاطر بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. یعنی بیعت اس وقت تو اوریجنل بیعت تھی نا, حاکم وقت کی, خلیفۃ المسلمین کی, اور نبی الاسلام جب خود دنیا میں تھے تو آپ ہی حاکم تھے مسلمانوں کے, دین اور دنیا کے پیشوا تھے, پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی پیشوا کے طور پر بھی تھے. تو بیعت کا ایک سلسلہ تھا جو قبائلی سسٹم میں چلتا تھا, اس کے لیے بھی کبھی نبی الاسلام نے کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا. اور یہاں پہ جو بزرگان دین ہیں نہ صرف ٹچ کرتے ہیں بلکہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں, ہاں پکڑ کر نیچے اتارتے ہیں. مریدنی جو ہے وہ چبارے سے چل پڑی, اور حضرت باولک نقش بند جو ہیں وہ مینارے سے چل پڑے, اور نہر والے پل پہ آ کے کیچ کر کے نیچے اتار دیا. ثاقب رضا مصطفی صاحب جو میرے لیے قابل احترام ہے, جب ان جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی کرامات سنائے گا تو ہم پھر اس کا مذاق اسی طریقے سے اڑائیں گے کہ یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں, یہ کون سے بابے ہیں جن کو آپ نے بزرگ بنا کے پیش کیا ہوا ہے, یہ نبی الاسلام کے طریقے پہ تو نہیں ہے. تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. بابیاں نو بن کے مروایا انہوں نے, کہتے تو نہیں پتا انہوں نے شانہ بڑیاں بلند نے, نہ محرم مریدنیوں کو کیچ کرتے ہیں. یہ تو کیچ والا واقعہ, کئی تو بگا کے بھی لے گئے تھے. ہاں, نہ آپ کی عزت چھوڑتے ہیں, نہ مال چھوڑتے ہیں, نہ دنیا چھوڑتے ہیں, نہ آخرت چھوڑتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ مرید شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ میری دنیا اور آخرت بن جائے گی. اس بیچارے کو اگر مرید ہونے سے پہلے کوئی بتا دیتا کہ ایک دن آئے گا جب تو نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوگی تو غوث پاک اپنی نگاہوں کی لیزر کے ذریعے تجھے جلا کے راکھ کر دیں گے. آپ مجھے بتائیں اس نے کبھی مرید ہونا تھا؟ وہ بیچارہ مرید اس لیے ہوا تھا کہ اپنی آخرت بنائے, دنیا بھی برباد کر بیٹھا اور آخرت تو برباد ہوئی. ظاہر ہے ایسے بندے کے ساتھ اٹیچ ہوا کہ جس بیچارے کو دین کا نہیں پتا تھا. بقول ان کے, ہم نہیں کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایسے ہوں گے, لیکن یہ کہتے ہیں تو یہ ان کے کسٹوڈین ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. تو غوث پاک کی بھی آخرت ساتھ لے گیا وہ. ہاں, قرآن میں ہے جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اپنی کیا آخرت بچانی تھی, اس نے اپنے پیر صاحب کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا, اگر یہ واقعہ اوریجنل ہے. اب دیکھیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر نا ہمیں کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ قتل ہو گیا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے ہو؟ بھائی ہم قرآن کے کسی واقعے کا, پیغمبر کے کسی واقعے کا مذاق اس لیے نہیں اڑاتے کہ وہ واقعتاً ثابت ہے اور وہ ویسے نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو. تم انبیاء کو اور قرآن پاک میں بیان شدہ حقیقی اولیاء کو بنیاد بنا کر اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ مرا وہ مکہ مارا تھا لڑائی چھڑوانے کے لیے, مکے سے بندہ مر گیا, حالانکہ مکہ انسٹرومنٹ نہیں ہے قتل کرنے کا. اس کے باوجود قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا جملہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ اے اللہ یہ شیطان نے مجھ سے عمل کروایا. تو تم بھی مانو پھر غوث پاک سے یہ عمل شیطان نے کروایا, لو سامو. ہاں, دوسری بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عاجزی کا اظہار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا. غوث پاک نے کب معافی مانگی؟ مرید جلا کر راکھ کرنے پر. اور تیسری بات جو خطرناک ہے, خطرناک سے بھی اگلا ورژن جس سے آپ کی کانپیں ٹانگیں گی, یعنی ٹانگیں کانپ جائے گی, وہ یہ ہے کہ آخرت میں حدیث شفاعت میں آتا ہے بخاری مسلم میں کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے, جب لوگ کہیں گے آپ سفارش کریں, آپ تو کلیم اللہ ہیں, آپ سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, آپ ہماری سفارش کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی فکر ہے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ مارا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ یہ عمل تو نے کیوں کیا.
موسیٰ علیہ السلام تو آخرت میں اللہ سے ڈر رہے ہوں گے کہ دنیا میں بندہ مرا جس کی معافی بھی ہو گئی. تمہارے غوث پاک نے تو معافی نہیں مانگی, معافی مانگ بھی لیتے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ معافی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, انہوں نے تو معافی مانگی بھی نہیں ہے. تو غوث پاک تو آخرت میں اپنی بخشش کی فکر میں ہوں گے, 70,000 کو کہاں لے کے جائیں گے. یہ ہے انجینئرنگ. کہتے ہیں جی قرآن و حدیث تو پہلے بھی موجود تھا, انجینئر کو نواں آ گیا. جی نواں ہی آیا بھائی, پہلے کوئی اس طرح کا نہیں آیا کہ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. میں کہ مرض پڑا ہے کہ بابے کڈو بچوں, ہاں نبی نال جوڑنا ہے بابے کڈو. آپ دیکھیں ان بابوں میں تو ترس ہی آتا ہے, کدھر ان کی تمکنت ہوتی تھی. لوگ کہتے جناب ادھروں تسی جناب سلام کیتے بغیر لنگے نا تیا ہو جائے گا, اور وڈے تو وڈا بابا چک کے پرے مار دے ساڈے سٹوڈنٹ, لے جاؤ انہاں نو. ہاں, اور یہ انہوں نے باندھ کے مروایا. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کو مرواؤ. تو یہ بائی چانس آپ دیکھیں آج ٹاپک تھا غدے بسر اور بابے بیچ میں ویسے ہی رگڑے میں آ گئے. وہ حدیث آ گئی نا, ہاں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا, وہاں سے میرا دماغ پھر بابوں کی طرف چلا گیا. ہاں, چھٹی حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ایک کپڑے کی چادر ہوتی تھی, ایک طرف سے آپ پکڑ لیتے تھے اور پردے میں دوسری طرف عورتیں بیٹھی ہوتی تھی اور وہ چادر پکڑتی تھی. اس طریقے سے بیعت کا سلسلہ کرتے تھے. 7ویں حدیث وہ بھی المعجم الکبیر طبرانی میں ہے اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے, نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے, ٹچ کرے, اور ظاہر ہے اس میں امپلائڈ ہے شہوت کے ساتھ, بغیر شہوت کے تو ضرورت ہی نہیں ہے ٹچ کرنے کی کسی نامحرم کو, اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے, یعنی اس کی جو تکلیف ہے وہ کم ہے. نامحرم کو ہاتھ لگانے کی تکلیف آخرت میں عذاب کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے زیادہ ہونے والی ہے. لہذا جو لوگ اس قسم کی ڈیٹس پہ جاتے ہیں اور پھر اسے پاکیزہ محبت ڈکلیئر کرتے ہیں, پاکیزہ محبت صرف میاں بیوی کے درمیان ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ کوئی رشتہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے پاکیزہ نہیں ہے, جتنا مرضی کوئی اس کو لیپا پوتی کر لے, سب فراڈ ہے. پاکیزہ رشتہ یہ ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, یہ پاکیزہ رشتہ ہے. جیسے میرے جسم اور میرے کپڑوں کا کوئی پردہ نہیں ہے, اس طرح میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری جنس سے عورتیں پیدا کی ہیں تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان محبت ڈال دی, مودت ڈال دی ہے. میاں بیوی دیکھیں شادی سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے. آپ لوگوں کی تو بیویاں آپ کو جانتی ہوں گی, میری بیوی مجھے نہیں جانتی تھی, نہ میں اس کو. چلے وہ جو جانتے بھی ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا بہت ہی, لیکن شادی کے بعد ایسی محبت اور کسی رشتے میں نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے, ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈال دی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے اور ایک سلسلہ آگے چلتا ہے, نسل انسانی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل محبت ڈال دی ہے. یہ جو اب طلاقوں کے واقعات اور عجیب و غریب قسم کے سکینڈل سنتے ہیں, یہ چیزیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہیں, ادروائز یہ تو ایک ایکسٹراڈنری رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا ہے. اس طرح کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے, کمال کا رشتہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خاوند اپنی بیوی اور اس کی جو اولاد ہے اس کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ ایسا رکھ دیا, اور شیطان پھر اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے آخری درجے میں. صحیح مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے چیلے اکٹھے ہو کر اسے اپنے پورے دن کے کارنامے سناتے ہیں. وہ کسی سے اتنا سیٹسفائی نہیں ہوتا, حالانکہ کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروا دی, میں نے کسی سے بدکاری کروا دی. ایک چیلا یہ کہتا ہے میں نے پورے دن کوشش کر کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک میاں بیوی کے جوڑے میں ایسی دراڑ ڈالی کہ ان کی علیحدگی ہوگی. شیطان کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. اور راوی کہتا ہے کہ اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں
کہ شیطان پھر اس کو اپنے گلے لگاتا ہے کہ تو میرا صحیح ہونہار قسم کا برخوردار نکلا ہے کہ تو نے میاں بیوی میں علیحدگی کروائی ہے. اسی لیے سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بسا اوقات واقعتاً ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اللہ چاہتا نہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو, اسی لیے ناپسندیدہ چیز ہے حلال میں. بلکہ طلاق والی تو کوئی نوبت ہونی ہی نہیں چاہیے. نبی الاسلام کا اتنا اختلاف ہوا اپنی بیویوں کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے, لیکن طلاق والی نوبت نہیں آئی. آپ نے ہمیشہ برداشت کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی الاسلام نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, توڑ بیٹھو گے, اسے نفع حاصل کرو, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. یعنی طلاق تو دینی ہی نہیں ہے, نفع حاصل کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے, کوئی مرد اپنی مومنہ بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے. اگر اس کی چند عادتیں تمہیں ناپسندیدہ ہیں تو کچھ پسندیدہ بھی ہوں گی, گزارا کرو اس کے ساتھ. نبی الاسلام کی آپ ترغیب دیکھیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, میں اپنے بعد تمہاری عورتوں سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی فتنہ آزمائش چھوڑ کر نہیں جا رہا. یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تاکہ آخرت میں کامیابی نصیب ہو. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جو کافر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا اکثر, کہ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو مارنے کی اجازت دی ہے. وہ اس طرح نہیں ہے بھائی. اگر کسی کی بیوی بے حیائی پر صراحتاً اتر آئے تو پہلے اسے بستر سے الگ کرو, اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی سجنش کرنی ہے. یہ مارنا پیٹنا نہیں کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دینی ہے آپ نے, اس کے منہ کے اوپر مارنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی الاسلام نے چہرے پر مارنے سے منع کیا. ایون جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے صحیح مسلم کے اندر, اس میں نبی الاسلام نے جہاں پر یہ فرمایا کہ اپنے بعد تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ظاہر ہے سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہی ہے. آگے چل کر یہ بھی ذکر ہے کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے کے بس ان کو تمہارے لیے حلال کیا ہے, تم نے ان کے کھانے پینے کا, ان کے کپڑوں کا بندوبست کرنا ہے, اور کبھی بے حیائی کی وجہ سے انہیں کوئی مار پیٹ کا معاملہ بھی کرنا پڑے تو ان کو تم نے وحشیوں کی طرح نہیں مارنا, پر سجنش کے طور پر. جس طرح چھوٹا بچہ ہے آپ نے اس کے کان کھینچ دیے, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے اس سے زیادہ ہے تو کیا نبی الاسلام نے اپنی کبھی کسی بیوی کو ہاتھ لگایا؟ بس یہ ڈراوے کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. تو سارے گھروں میں تو عورتیں اور بچے نہیں ہوں گے. نبی الاسلام نے کبھی کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی. یہ صرف ڈیٹرنس کے لیے تھا, تھریٹ کے لیے تھا, نہ کہ یہ کہ عورت کو وحشیوں کی طرح مارنا شروع کر دیا جائے. نبی الاسلام تو بڑی محبت کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام ایک قافلے کو لے کے چل رہے تھے, تو جو مرد عورتوں کے اونٹوں کو ہانک رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آہستہ ہانکو, شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. یعنی عورت کو اتنی رسپیکٹ. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وہ والی رسپیکٹ آج آپ اگر اپنی بیویوں کو دیں تو آپ کے ماں باپ آپ کو رن مرید کہنا شروع کر دیں گے. تھوڑا سا حصہ اس میں سے جو نبی الاسلام نے اپنی بیویوں کو دی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کا نکاح ہوا سیدہ صفیہ کے ساتھ. ان کا قد چھوٹا تھا, اونٹ پہ سوار نہیں ہو سکتی تھی. نبی الاسلام نے اپنا یوں گھٹنا رکھا, انہوں نے اپنا پاؤں حضور کے گھٹنے پہ رکھا اور اونٹ پر سوار ہوئی, اپنے پیچھے سوار کیا. اس میں کوئی الفاظ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے جوتیاں اتار لی. میں کہتا ہوں جوتی اتار بھی لی ہو, نبی کے گھٹنوں پر پاؤں رکھنا آپ کے نزدیک تو بہت بڑی توہین ہے, لیکن نبی الاسلام نے رسپیکٹ دی اپنی بیوی کو کہ یہاں پر پاؤں رکھ اور اوپر چڑھ, میرے پیچھے بیٹھ. نبی الاسلام یہ رسپیکٹ دیتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر نیزہ بازی کے مقابلے ہو رہے تھے, اور میں نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. وہ کہتی ہیں میں پیچھے آپ کے اوٹ میں چھپ گئی پردے کی وجہ سے, اور میں وہ تماشا دیکھتی رہی جو ان کے آپس میں مقابلے ہو رہے تھے. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان لڑکی اس میں کتنا سٹیمنا ہوگا, اور نبی علیہ السلام اتنی دیر تک کھڑے رہے جب تک کہ میں خود تھک نہیں گئی نا. آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. جب میں نے خود ریکویسٹ کی کہ بس میں تھک گئی ہوں تو آپ علیہ السلام سامنے سے ہٹے. اتنی رسپیکٹ.
یہ نبی الاسلام کا ہی حوصلہ تھا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں ایک دن حضور نے کہا کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں, تو میں آپ سے آگے نکل گئی. پھر کافی عرصے کے بعد حضور نے کہا ایک دفعہ آج پھر دوڑ لگائیں, اور اس دفعہ نبی الاسلام آگے نکل گئے, کیونکہ میں تھوڑی موٹی ہو چکی تھی. موٹی سے مراد یہ ہماری والی عورتیں نہیں, یعنی وہ اپنی جوانی کے پوائنٹ آف ویو سے بات. وہ پہلی دفعہ بھی حضور کی اپنی کرم نوازی تھی کہ آپ پیچھے رہ کے, ورنہ آپ پیچھے رہنے والے تو نہیں تھے. یعنی آپ علیہ السلام کا یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک تھا. جامع ترمذی میں حدیث ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یہاں پہ لوگ گھر والوں کے لیے کتے بنے ہوتے ہیں اور باہر لوگ ان کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں انٹر ہوا ہے تو سب جا کے دیواروں سے جا کے لگ جائے کہ یار یہ اب بلا آ گئی ہے. دیکھیں, ایک مورل ڈر ہونا اور چیز ہے. گالی گلوچ کرنا, بدتمیزی کرنا, مارنا پیٹنا, شور مچانا, گھر کا سکون برباد کرنا, چاہے اس کی داڑھی ناف سے نیچے جا رہی ہو, تہجد کے وقت اٹھتا ہو, ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے ہر وقت منہ کے ساتھ کتا باندھا ہوا ہے. کامیاب مومنین وہ ہیں جو رن مرید ہوتے ہیں. یہ میرا گولڈن کوڈ آپ نے یاد رکھنا ہے. کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے, اور اللہ کے حضور کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے حسن سلوک کریں. نبی علیہ السلام نے تو اپنے صحابہ کرام کی بڑی سخت ٹریننگ اس حوالے سے کی ہوئی تھی, اور وہ اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے تھے. ان میں بھی بعض تھے جذباتی ہو جاتے تھے معاملات, وہ ایک الگ بات, لیکن اوورال آپ نے اپنے پریکٹیکل عمل سے ثابت کیا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس سے بڑا آپ کو صبر کیسے آئے گا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی تو عادت ہے پوری زندگی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, اگر ایک دفعہ بھی تکلیف پہنچ گئی اس کو تم سے تو وہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ عورت کی عادت میں شامل ہے. عورت کو غصہ بھی جلدی آتا ہے اور ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. یہ سیفٹی والو اللہ نے رکھا رہا اس کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ درگزر کرنا ہے. عورت اس طرح بولے گی لیکن وہ اوپر اوپر سے ہی بول رہی ہوتی ہے. کون عورت اپنا گھر برباد کرے گی اس طریقے سے؟ تو آپ علیہ السلام نے امت کو یہ ترغیب دلائی. اس لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بیویاں کبھی آپ کے ساتھ کوئی اس طریقے سے مس بہیو کریں تو آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں, صدق رسول اللہ کہا کریں, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عورت کو ایک دفعہ بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اپنے خاوند سے یہی کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی مردوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, اور جب آپ اس تکلیف سے گزریں نبی الاسلام کو یاد کریں. اور وہ مشہور حدیث بخاری مسلم میں جو سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا ایک دفعہ آپس میں اختلاف ہوا تو مولا علی گھر سے باہر نکل گئے. مردوں کو ایسا ہونا چاہیے, بجائے اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر نکالیں یا ان کے گھر والوں کو فون کریں کہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو آ کے لے جاؤ, بدبخت تو خود نکل جاؤ. یہ گھر تو اس کا ہے, اس کے لیے تم نے یہ گھر بنایا تھا, بسایا تھا. اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں, رات کے وقت نکالتے ہیں. ہمارے اپنے محلے میں ایک واقعہ ہوا, رات کے وقت اس نے شور مچایا, لیٹ نائٹ آ کے لے کر گئے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, ایک اس کا بچہ فوت ہو گیا. ظاہر ٹینشن میں جا رہے تھے, دوسری بچی جو ہے اس کا پاؤں کٹ گیا, اب پھر دوبارہ اکٹھے رہ رہے ہیں. اندازہ کریں اس طرح کے جذباتی چیزیں کیا نکلتا ہے اس میں سے. مولا علی کا بھی اختلاف ہوا, گھر سے باہر نکل گئے, اور انعام کتنا بڑا ملا. پھر نبی علیہ السلام آئے اور سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اختلاف ہوا تھا تو وہ ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. آپ نے ایک صحابی کو بھیجا, انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو آپ خود تشریف لے گئے, خود عزت افزائی کی اور مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. مولا علی نے پھر اپنا نام ہی ابو تراب رکھ لیا, حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن. تو اس حدیث میں جہاں سیدنا علی کی یہ والی شان ثابت ہوتی ہے کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی الاسلام نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑ کر ابو تراب کا لقب دیا, یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کا اگر اختلاف ہوا ہے سیدنا علی کے ساتھ تو سیدنا علی خود گھر سے باہر نکل گئے. ایک اچھے مرد کو اسی طریقے سے ہی بیہیو کرنا چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ. وومن رائٹس کے اوپر میں اکثر اوقات بولتا رہتا ہوں, صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مرد ڈومیننٹ ہے اور عموماً عورتیں مظلوم ہیں. چند ایک پھپے کٹنیاں بھی ہیں لیکن وہ بہت کم ہے. زیادہ تر عورتیں بیچاری مظلوم ہیں, جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتی ہے وہ اپنی ایک سروائیول کی جنگ ہی لڑتی رہتی ہے پوری زندگی.
آپ کی شادی کو 20 سال گزر جائیں، 21 سال گزر جائیں، میرے تو ماشاءاللہ 21 سال پلس ہو چکے ہیں، عورت ہر وقت اس فکر میں رہتی ہے کہ کہیں دوسری شادی نہ کر لے. یہ 21 جو ہے 42 بھی ہو جائیں، اس نے اسی فکر میں رہنا ہے کہ یہ کوئی دوسری شادی نہ کر لے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو اپنی بیوی کو بتایا کہ میری پہلی شادی ہوئی ہے اپنی جاب کے ساتھ، اور جب اس کو چھوڑ دیا پھر دعوت کے کام کے ساتھ، اور دوسری تم ہو، تیسری کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام میں دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو، اور اگر ایک کے قابل نہیں تو ایک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو میں آج آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں. پھر آپ روزے ہی رکھیں. ہاں ٹھیک ہو.